فکر کے علماء سے، مدارس سے اور حکومتی سیاستدانوں سے اور غیر حکومتی سیاستدانوں سے ان کی ملاقاتیں ہمارے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس سفیر کے وابستہ عرب ملک نے پاکستان پر حملہ کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید ان سے وابستہ لوگ تو کہیں کسی اپنی نمک خواری کا اظہار کریں، لیکن ملت جعفریہ پاکستان کے سپاہیوں کے برابر میں کھڑے ہو کر پاکستان کا دفاع کرے گی۔ پاکستان کی سرزمین متحمل نہیں ہے فرقہ واریت کی، اور کوئی جگہ بھی متحمل نہیں ہے۔ ہم نے اس فرقہ واریت کے فرید کو مارنے کے لیے، اس جن کو بوتل میں اتارنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کوششیں کی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بے حیثیت تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ملت جعفریہ کا ہوا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے حسین چہرے اپنے ہاتھوں سے، ایسے ایسے آسمان زمین میں دفن کیے ہیں، ایسے ایسے سونے کو ہم نے زمین میں دفنایا ہے کہ جس کو بنانے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہم نے، انجینئر ہم نے، علماء، دانشور، افسران، زمینداران اور پاکستان کی خدمت کرنے والے افراد کو ہم نے اس ملک میں شہید ہوتا ہوا دیکھا، مگر ملت جعفریہ نے کبھی متحدہ مجلس عمل، کبھی اسلامی نظریاتی کونسل، کبھی ملی یکجہتی کونسل، اسی طرح صوبائی اور ضلعی سطح پر مختلف فورموں پر کبھی اپنے آپ کو غیر حاضر نہیں رکھا، بلکہ ہمارے درمیان آنے والے بعض غیر ذمہ داروں کو اگر کسی نے ایف آئی آر کی بات کی ہے تو ہم اس ملک میں پہلے سے بعض غیر ذمہ داروں سے شاکی رہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم نے وحدت کی خاطر، امت کے انسجام کی خاطر ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار برملا کیا، اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس ملک میں توہین، تکفیر، تبرہ کا اظہار کون سے مسلک کا عالم ہے جس نے آج تک نہ کیا ہو؟ میں تو سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تکفیریت کا نعرہ، سب سے پہلے تبرہ بے معنی لغوی، تبرہ بے معنی ہمارے عزیزوں کے ذہن میں جو تبرہ ہے اس معنی میں انہی سے بات کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تاریخ اسلام میں تکفیریت کی بات کس نے کی؟ سب سے پہلے لان تان سب و شتم کس نے کیا؟ اور بہت واضح بات ہے کہ آغاز کرنے والے کو نظر انداز کر کے بعد میں اصلاح کی کوشش کرنا، یا اس کو کسی چادر میں چھپا کر بعد میں اصلاح کی کوشش کرنا، یہ کسی طور نہ معقول ہے اور نہ ہی عملی جامہ اسے پہنانا ممکن ہے۔ اس ملک میں صرف ایک مکتب اور ایک مسلک کے لوگوں کے کلپس نہیں ہیں، بلکہ دیوبندی برادران نے جو حضرت ابو طالب کی شان میں، بعض دیوبندی برادران نے، بعض بریلوی برادران نے، بعض شیعہ برادران نے، کون سا مکتب ہے جس نے اس ملک کے اندر شخصیات کے بارے میں تبصرہ نہ کیا ہو؟ اگر بات یہیں پر ٹھہرے گی کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں نام لینے پر غیظ و غضب اور غصہ ہے تو اس ملک میں یزید کے دفاع میں کتاب بھی لکھی جاتی ہے، اور اس ملک کے مدرسوں سے یزید کی خطائے اجتہادی قرار دیتے ہوئے کربلا کے واقعے کے بارے میں انتہائی نامناسب تحریر پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب کی تکفیر کی جاتی ہے، حضرت ابو طالب کو معظم بن نار کہا جاتا ہے، مگر آج تک ہمارے مزاج میں نہیں تھا کہ ہم ایف آئی آروں کی طرف جائیں۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا آپ نے ہماری توجہ دلا دی، بہت اچھا کیا کہ ہمیں بھی یہ روش اختیار کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اسلام آباد بلکہ پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک، لداخ کی پہاڑیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک پوری ملت جعفریہ پہلے کی نسبت بعض چیزوں میں ہوشیار ہوئی ہے۔ ہمارا مزاج نہیں تھا بہت سی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کا، ہم چاہتے نہیں تھے اس وادی میں قدم رکھنا، ورنہ اس ملک میں کہاں کس نے کیا کیا کہا ہوا ہے وہ سب کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ دیکھیے، تعبیریں مختلف ہیں، تعریفیں مختلف ہیں، قرآنی مفاہیم اور شرعی اصطلاحات اور اسلامی جو عبارتیں ہیں ان کی تعبیر، ان کی تعریف بریلوی بزرگ کے نزدیک ایک ہوگی تو دیوبندی بھائی کے نزدیک دوسری ہوگی، اور ملت تشیع کے نزدیک اس کی تعریف کچھ اور ہوگی، اور اس کی تعریف کرنے کا اس کو برابر کا حق ہے۔ علمی طور پر وہ کسی سے کمزور اور ناتوان نہیں ہے۔ مختلف تعریفیں ہیں اور ان کے بنیاد پر اسی مسلک کے لوگ اپنی
مذہبی مراسم کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، سکھر، حیدرآباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، مظفر آباد، کشمیر، ان تمام اہم ترین شہروں میں ملت کے شیعہ قوم کے جو عمائدین اور شخصیات اجلاسات بلا رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، ان سے بھی اپنے محترم سننے والوں کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اور میں سول سوسائٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوں، میں صحافی برادری سے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ نمائندہ اور آج کا یہ بھرپور کراچی کی سطح کا اجلاس، مقدس اجلاس اور محترم اجلاس، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے، سول سوسائٹی سے کہنا چاہتا ہے، صحافی برادری سے کہنا چاہتا ہے، مختلف طبقہ فکر سے کہنا چاہتا ہے، ریٹائرڈ افسران اور حاضر سروس افسران، وہ حفاظتی افسران ہوں یا انتظامی افسران ہوں، ان سب سے مخاطب ہے کہ آپ پاکستان کی معاملات پر غور کریں۔ یہ تکفیری ٹولہ جس نے ہم نے 82 سے لے کر 2015 تک لاشیں اٹھائیں، یہاں تکفیری نعروں سے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا گیا، ہم نے ایسے ایسے جنازے اٹھائے جن کا بیان آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، ہم نے بڑی میتیں اٹھائی ہیں۔ کس نے سب سے پہلے اس ملک میں تکفیریت کا نعرہ بلند کیا؟ اگر آپ کو تکفیریت، آپ کو کسی کو کافر کہنے کا کسی نے مجاز بنایا ہے، پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کہاں سے یہ مجاز ہیں اور کہاں سے یہ حق رکھتے ہیں کہ جسے چاہیں مسلمان کہیں اور جسے چاہیں کافر کہہ دیں۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کیا آپ ہم سے زیادہ تفسیر قرآن جانتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے زیادہ احادیث کو جانتے ہیں؟ یہ اگر بات جائے گی تو بہت خطرناک حد تک چلی جائے گی۔ میں ایک لمبی لسٹ پیش کر سکتا ہوں کسی فورم پر کہ صحابہ کرام میں کتنی تعداد تھی جن کے شیعہ ہونے پر اہل سنت کو اتفاق ہے، تابعین میں کتنی تعداد تھی جن کے شیعہ ہونے پر اہل سنت کو اتفاق ہے۔ جناب مفتی شامزئی عقیدہ ظہور مہدی پر جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ اس عقیدے پر جب راویوں کی پرکھ اور جرح و تعدیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی روایات پر، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کئی جگہ کہ یہ شیعہ تھا، وہ ثقہ شیعہ، اور اس کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں یاد رہے کہ اس زمانے کے شیعوں میں اور آج کے شیعوں میں فرق ہے۔ میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تم تکفیریت کا نعرہ بلند کرتے ہو تو ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد شیعہ تھی اور تابعین اور تبع تابعین میں ایک بڑی تعداد شیعہ تھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ملک متحمل نہیں ہے کسی بھی طور فرقہ پرستی کی طرف، کسی بھی طور تناؤ اور کھچاؤ کی طرف جانے کا۔ ہمیں جیسے میرے بھائی جناب مولانا ناظر عباس صاحب نے بیان کیا، حضرت مولانا قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گفتگو میں بات ہوئی، قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی سے رہنمائی لی، اور حضرت مولانا شبیر میثمی، مولانا باقر عباس صاحب صوبائی سطح پر ان کی جو رابطے ہیں اور خدمات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جیسے اور ہماری شخصیات نے ابھی بیان فرمایا۔ لہذا ہم سب اس وقت الحمدللہ بہت ہی مناسب انداز سے، متبرانہ انداز سے اور انتہائی مفکرانہ اور انتہائی مخلصانہ اور پاکستان سے محبت کا تقاضا مکمل کرتے ہوئے آج اس اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اور آپ کے توسط سے یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ملک ہمارا ایک بہتر سمت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر بات آتی ہے ایف آئی آروں کے ذریعے سے ملک میں انارکی پھیلانے کی، پہلے تو یہ جو 2 شخصیات کے بارے میں ایف آئی آر کراچی میں کاٹی گئی، اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ ہم اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایف آئی آر ہی یہ ایف آئی آر ہی قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اور انشاءاللہ پاکستان کا قانون مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں، میں آپ خطبہ، علماء، واعظین، ائمہ جمعہ و جماعت سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے درمیان خطبہ، واعظین اور بعض مجالس سے خطاب کرنے والے افراد اگر غیر ذمہ دارانہ کوئی گفتگو کر رہے ہوں تو ہمارے علاقوں میں سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو متنبہ کریں، اور اگر وہ پشیمان اور نادم ہو تو فبہا نعم المطلوب، اور اگر وہ کسی ضدیت کا شکار ہوں
اور کسی کم علمی کا شکار ہوں یا خدا نخواستہ کہیں سے ان کی وابستگی ہو، تو ایسے لوگوں سے لا تعلقی یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے، تشیع کے صحیح چہرے کو پیش کرنے کا تقاضا ہے۔ ہم پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اہل بیت کا مکتب اسلام کی بہترین تصویر اور بہترین تفسیر ہے۔ میں نفی نہیں کر رہا کسی اور اسکول کی، مگر مکتب اہل بیت کی تعلیمات اور احادیث سے استفادہ کرنے والے، ان کی روش اور ان کی سیرت پہ چلنے والے در حقیقت اسلام کی ایک بہترین تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں اسلام کی بہترین تصویر پیش کرنی ہے، ہمیں اس ملک میں قرآن کی بہترین تفسیر پیش کرنی ہے۔ اپنی ان مجالس کو مکتب بنا دیا جائے، اپنے ان جلسوں کو ایک اسکول بنا دیا جائے، اور یہ آنے والے جو تقدس اور جوتیاں اتار کر مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، وضو کر کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت سے مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، انہیں صحیح اسلامی تعلیمات کا پیغام پہنچایا جائے، صحیح اسلامی تعلیمات پہنچائی جائیں، محبت کی بات کی جائے۔ سنی بھائی ہمارے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں، سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان ہے، اور ہم نے اس کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ ہم خود چل کر جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں خود چھوٹا سا آدمی، کہیں بھی اگر مجھے کوئی سنی عالم دین نظر آ جاتا ہے، حتیٰ ایئرپورٹس پر، حتیٰ ان کی مساجد میں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عملی ثبوت بھی اگر پاکستان میں کثرت سے کسی نے دیا، اکا دکا مثالیں ہمارے بھائیوں کی ہیں، مگر کثرت سے ہماری مثالیں ہیں کہ ہم نے علماء اہل سنت کے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہے اور اس کو گھر جا کے اعادہ نہیں کیا ہے۔ ہم فقہاء امامیہ کی تعلیمات اور فتاوی کی روشنی میں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور نماز ہماری مکفی ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات کہہ کر میں اس ہاؤس کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جس دور کا انتظار، جس موڑ کا انتظار مدتوں سے سنجیدہ طبقے کو تھا، ایسے میں پاکستان میں فرقہ واریت کی آواز اٹھانا اور اس کو ہوا دے کر مسائل کو پیچیدہ کرنا، مجھے چند بزرگوں پر تعجب ہے۔ وہ میرے عزیز ہیں، وہ میرے بڑے ہیں، مگر مجھے تعجب ہے کہ آپ نے 70 سالوں میں پہلی مرتبہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو سنا۔ یا تو آپ کی خدا نخواستہ کم علمی ہے، اور یا آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ پاکستان میں 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کی سرزمین پر یہ بات پہلے بھی ہوتی آئی، بعض باتیں پہلے ہوتی آئیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے تھے، ہم خود پسند نہیں کرتے تھے، اور بعض باتیں ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ میں موٹی سی بات کروں گا۔ خلفائے ثلاثہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اور بالاخص اہل بیت عظام علیہم السلام کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کی بے احترامی کرنا ناجائز ہے۔ لیکن یہ ہرگز سرایت نہیں کرے گا عقیدہ کہ ہم بنی امیہ کی تعظیم بھی کریں گے، ہم بنی امیہ کا احترام بھی کریں گے۔ یاد رہے، بے احترامی کرنا اور بات ہے، اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا اور بات ہے۔ ہمارے لیے نمونہ عمل اہل بیت عصمت و طہارت ہے، مگر مقدسات کی توہین تمام فقہاء امامیہ کے فتاوی کی روشنی میں ناجائز ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین فقہاء امامیہ کے فتاوی کی روشنی میں ناجائز ہے۔ مگر پہلے طے کیجئے کہ جس پر آپ کو زیادہ غصہ ہے وہ آپ کے ہاں مسلمہ ہے، ان کا احترام، ان کا مقام، ان کی حیثیت آپ کے ہاں مسلم ہے؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنے پاکستان کے ایک مفتی اعظم صاحب کو متوجہ کروں گا کہ آپ کے دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو اس ملک کے پہلے بھی خیر خواہ نہیں رہے، جنہوں نے ماضی میں بھی اس ملک کے اندر آگ لگائی، اور انہوں نے ہمارا نقصان تو کیا ہو، اپنا نقصان زیادہ کیا ہے۔ خدا کے لیے آپ سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، بزرگ ہیں، آپ اس کے خطرات کی طرف توجہ کریں۔ ایک دفعہ پھر تمام شرکاء، خاص طور پر اس اجلاس کے انعقاد میں حضرت علامہ شیخ شبیر حسن میثمی، حضرت علامہ سید باقر عباس زیدی، ان کے رفقا،
اور جناب مولانا سید رضی حیدر زیدی ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ، ذاکرین امامیہ جناب نثار قلندری صاحب، ان کے رفقا اور آپ سب اور میڈیا اور رسانوں کے جو نمائندگان یہاں تشریف فرمائیں، ان کی حضور، ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں شکر گزار ہیں، سپاس گزار ہیں، ممنون اور متشکر ہیں۔